حضرت وقت ہوا ہے شبے کا ازالہ. تو شبے کا ازالہ کچھ یوں ہے کہ غلام احمد پرویز نے یہ کہا ہے کہ مولویوں نے یہ ریت بنا دی ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے ہے لیکن کوئی سمجھتا نہیں. اگر قرآن سمجھ جائیں تو آمریت اور ملکیت نہ پیدا ہو، یعنی کنگڈم نہ پیدا ہو. حضرت رمضان کا مہینہ ہے، قرآن تو ہر منٹ پر چل رہا ہے، ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے، تراویحیں ہو رہی ہیں اور خوب قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی واقعی ایفرٹ نہیں کی جاتی. آپ فرمائیے اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے پہلے تو میرا خیال آپ نے غلام پرویز کا نام لیا ہے. شاید یہ وہی شخص ہے جو ہند و پاک بر صغیر کے اندر پہلا منکر حدیث پیدا ہوا تھا. اچھا، غالباً یہ وہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو انکار کیا حدیث کا اور یہ نعرہ لگایا کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، بس ہم اس کے علاوہ یہ کوئی حدیث کو نہیں مانتے. حدیث سے بعد میں لکھی گئی ہیں، پتہ نہیں صحیح ہیں غلط ہیں، تو لہذا ہم اس کو ہم بس قرآن سے لیں گے. تو یہ وہی منکر حدیث ہے، پہلا منکر حدیث یہی پیدا ہوا. پھر اس کے پیٹرن پہ آج تک بھی بہت سے اسکالر جو وہ چلے آ رہے ہیں، اور خاص سوشل میڈیا کے دور میں تو بہت سے نئے نئے جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ برساتی مینڈکوں کی طرح تو یہ ایسے منکر حدیث پیدا ہوتے چلتے رہتے ہیں جو حدیثوں کو نتھنگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جی بس قرآن کافی ہے ہمارے لیے، قرآن کو سمجھو. انہی کے بارے میں مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے اساتذہ جو ایک قصہ سنایا کرتے تھے غلام پرویز کے بارے میں، جس وقت اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ اور حدیث کا انکار کیا تھا. ظاہر ہے کہ ہند و پاک میں پہلا شخص کھڑا ہوا تو علماء کے لیے اچھمبا تھا کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. تو کسی عالم کا اس کے ساتھ مناظرہ ہوا اور ڈیبیٹ ہوئی. تو اس میں عالم نے ان کو یہ کہا کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل کتاب اللہ مانتے ہیں اور قرآن کے علاوہ بس ہم کسی کو نہیں مانتے، یہ مین سورس ہے ہماری ہدایت کے لیے. ان کا ٹھیک ہے، میں 1 منٹ کے لیے قرآن کو بھی نہیں مانتا کہ اللہ کی کتاب ہے. آپ ثابت کریں، کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ کی کتاب ہے؟ 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں میں قرآن کو نہیں مانتا، آپ قرآن کو تو مانتے ہیں کہ اللہ کتاب ہے، آپ اللہ کا کتاب ہونا کیسے ثابت کریں گے؟ ثابت کریں. یا کل کو ایک عیسائی اٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں قرآن کو نہیں مانتا اللہ کی کتاب ہے، تو آپ کیسے ثابت کریں گے یہ اللہ کی؟ ہاں، اس پر جو وہ کہے گا نہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ غار حرا میں قرآن مجھ پہ اترا اور پہلی آیت ہوتی اقرا بسم ربک الذی، تو غار حرا. تو مولانا نے فوراً پکڑا تو آپ تو حدیث پیش کر رہے ہیں، اب حدیث تو مانتے نہیں ہیں، تو آپ کہتے قرآن تو یہ حدیث کیوں پیش کر رہے ہیں آپ تو مانتے نہیں. اب وہ ایک دم اس کو اب سوچا کہ ہے یہ تو غلطی ہو گئی، تو لوگوں نے شور مچا دیا، نعرہ لگ گیا. تو کھسیانہ ہو کے کہتا نہیں کہیں مان لیتا ہوں، اچھا کہیں حدیث مان لیتا ہوں. تو مولانا نے فرمایا کہ اس سے آپ سوچیں حدیث کی اتھینٹسٹی، کہ حدیث کے بغیر قرآن کا قرآن ہونا ثابت نہیں ہو پا رہا. اگر حدیث کو نکال دیں تو قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا ثابت نہیں ہو پائے گا کہ اللہ کی کتاب ہے بھی کہ نہیں. یہ تو رسول اللہ کا کمال ہے کہ انہوں نے آ کے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کا قرآن ہے. وہی رسول اللہ جس زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہے اور اس کا آپ سینے سے لگا رہے ہیں، اسی زبان سے وہ حدیث پیش کرتے ہیں، آپ اس کو رد کرتے ہیں. ایک وقت میں منہ چومنے کے قابل ہے اور دوسرے وقت میں منہ دھتکارنے کے قابل ہو گیا. حدیث بھی اسی منہ سے نکل رہی ہے، قرآن بھی اسی منہ سے نکل رہا ہے. تو اسی پر امیر سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے یہ تو میاں جی کا کمال ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میاں جی کہتے تھے محبت میں. یہ تو میاں جی کا کمال ہے کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ میری حدیث ہے، ورنہ ہم نے تو دونوں باتیں ایک ہی منہ سے نکلتے دیکھی. سبحان اللہ، انہی ہونٹوں سے قرآن تلاوت ہو رہا ہے، انہی ہونٹوں سے حدیث بیان ہو رہی ہے. اب ایک وقت میں وہی ہونٹ آپ کے لیے قابل قدر، دوسرے وقت وہی ہونٹ آپ کو رد کرنے کے قابل. ٹھیک، لہٰذا حدیث کی اتھینٹسٹی اس قدر ہے کہ اس کے بغیر تو قرآن کا قرآن ہونا ثابت نہیں ہوتا. آپ حدیث کو سائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ وہی غلام پرویز ہے جو کہتا ہے جی مولویوں نے یہ کہہ دیا جی قرآن جی پڑھتے رہو، سمجھنا نہیں ہے. اس کا مطلب اس کے اس شبے سے پتہ چلتا ہے کہ اس بیچارے نے خود قرآن سمجھا نہیں. اگر اس نے قرآن سمجھا ہوتا تو یہ اعتراض ہی نہ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے 4 وظائف بیان کیے، 4 ذمہ داری بیان کی ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں امت پر۔ تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ نفس تلاوت، اس میں معنی کا تعلق نہیں ہے، ان کے الفاظ کی ادائیگی ہے اور اس کی تحسین تجوید، یہ تلاوت۔ ایک وظیفہ آپ کا تلاوت، صرف تلاوت کرنا ہے، اب اس کا معنی مفہوم کیا اس سے تعلق نہیں، الفاظ کی درستی، ٹھیک۔ دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرتے ہیں، دلوں کو پاک کرتے ہیں، دوسرا۔ تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہی قرآن جس کی تلاوت کی تھی وہ قرآن کی تعلیم دیتے، اس کے معنی مطالب معارف سمجھاتے ہیں۔ اور چوتھا والحکمہ، اپنی سنت یعنی حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی وے آف لائف بتاتے ہیں کہ جینا کیسے ہے، تمہیں کھانا کیسے، پینا کہنے، اٹھنا جاگنا کیسی ہے، گفتگو نشید کیسی ہوگی، تو پوری سنت زندگی کی وہ آپ بتاتے ہیں۔ تو 4 ذمہ داریاں آپ کی، ان میں سے ایک ذمہ داری یتلو علیہم آیات، قرآن کی نفس تلاوت۔ تو آپ کے تو وظائف میں صرف تلاوت شامل ہے، معنی تو بعد میں آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خود نفس تلاوت کرنا، یہ خود اپنی ذات میں بھی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو بچوں کو بعض دفعہ یہاں آج لوگ نا وہ ریڈنگ کرواتے ہیں، ریڈنگ کہ ریڈنگ کرو، اور ریڈنگ کے اس کو میں سے مطلب نہیں، آپ ریڈنگ کریں تاکہ آپ کی زبان رواں ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو تلاوت جو ہے میں کمال یہ ہے کہ عام کتابوں میں صرف ریڈنگ آپ کریں، معنی پتہ نہ ہو تو آپ کہتے بھی اس کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ کے کلام کا کمال یہ ہے کہ وہ معنی پتہ نہ بھی ہو تو بھی نفع دیتا ہے، اب ایک سیب جس کے آپ کے فوائد پتہ نہیں ہیں، آپ کھاتے آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ انار آپ کھاتے ہیں، انار کے آپ کو فوائد اور اس کے سارے اس کی جو وائٹامنز اور اس کی کیلوریز پتہ نہیں، آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ اور ایک ڈاکٹر جو جانتا ہے کہ سیب کے اندر کیا کیا وائٹامنز کیا کیا کیلوریز ہے، وہ کھاتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی فائدہ دیتا ہے جتنا ایک جاہل کو دیتا ہے۔ ایک پھل جو ہے معمولی، وہ برابر فائدہ دونوں کو دیتا ہے، ایک ڈاکٹر کو بھی اتنا فائدہ دیتا ہے جتنا ایک عام آدمی کو دیتا ہے۔ تو قرآن کریم اس سے بھی گزرا ہو گیا کہ ایک عام آدمی پڑھے اس کو فائدہ نہ ہو، اتنا فائدہ نہ ہو جتنا ایک عالم کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تلاوت کرنے میں دونوں کو برابر فائدہ ملے گا، ایک عالم تلاوت کرے گا اس کو بھی 1 حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور ایک جاہل پڑھے گا جس کو معنی پتہ نہیں ہے اس کو بھی 1 حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ نبی کا ارشاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی تو کمال ہے اللہ کے کلام میں اور دنیا کے کلام میں۔ دنیا کے کلاموں کا اگر پتہ نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے کلام کا یہی تو کمال امتیاز ہے کہ اس کے معنی و مطالب پتہ نہ بھی ہوں پھر بھی آپ کو فائدہ دے رہا ہے، پتہ آپ کو 1 حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور مزے کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس بات کا جواب دے دیا، اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، قرآن کریم کے ہر 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ آپ نے فرمایا۔ اور فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف حرفن، لام حرفن، میم حرفن، گویا کہ 3 حرف ہو گئے۔ کتنی نیکیاں بنی؟ 30 نیکیاں۔ تو نبی نے ضمانت دے دی الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ الف لام میم پر 90 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ جب ہم الف بولتے ہیں الف تو منہ سے 3 حرف نکلتے ہیں، الف لام اور فا، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں تو 3 پر 30 نیکیاں۔ اور جب ہم بولتے ہیں لام تو 3 حرف نکلتے ہیں، لام الف اور میم، لام تو ہر حرف پر 10 نیکیاں تو 30 نیکیاں یہ ہو گئی۔ پھر ہم جب کہتے ہیں میم تو 3 حرف نکلتے ہیں، میم یا اور میم 3، تو ٹوٹل کی 90 نیکیاں ملتی ہے الف لام میم پڑھنے پہ، ٹھیک۔ غلام پرویز یا ان کا کوئی چیلا چانٹا آج اگر ہے وہ الف لام میم کا مطلب بتائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حروف مقطعات کا تو کوئی ترجمہ نہیں ہے نا، الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں، تو اس کا مطلب بتائے۔ اس کا مطلب آپ پھر الف لام میم پڑھنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ جب سمجھ نہیں آ، جتنے حروف مقطعات ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، قاف صاد، یہ جتنے حروف مقطعات ہیں، تو ان پرویزی جو فرقے کے لوگوں کو پھر ان کی تلاوت چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ اس کا معنی ہی پتہ نہیں ہے۔ آپ خود بغیر معنی جانے پڑھ کیوں رہے؟ آپ جب سمجھنے کے اتنا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ پڑھنا چھوڑ دیں۔
نبی نے مثال ایسی دی ہے کہ جس کا ترجمہ آج تک کسی نے نہیں کیا. آپ نے قرآن کریم کے ترجمے دیکھے ہوں گے, خود پرویز کا بھی ترجمہ ہوگا, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, الف لام میم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ کوئی لکھا ہی کچھ نہیں ہوا. الف لام میم کے آگے ذالک الکتاب سے ترجمہ کیا ہوا ہے, الف لام کا ترجمہ کیا گیا. اس کا مطلب آپ کو سمجھ جب نہیں آ رہا, آپ الف لام میم پڑھ کیوں رہے؟ تو جو بات دوسروں کو کہہ رہے ہیں خود آپ اس میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو نبی نے مثال الف لام میم کی دے کے بتا دیا امت کو کہ تمہیں اس کا ترجمہ نہیں بھی پتا ہوگا نا, پھر بھی 30 نیکیاں ملیں گی. سبحان اللہ. تو تلاوت نیکیاں حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں ہم. یہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہو رہی ہے اس سے ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں. اللہ کے ہاں اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں, کیونکہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اور 90 نیکیوں کی بشارت ہے. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ اگر حالت نماز میں کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کرے, ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں. ایک حرف پر 100 نیکیاں. اور اگر حالت نماز میں بیٹھ کے قرآن تلاوت کریں, ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں. اور فرمایا کہ خارج نماز میں کھڑے ہو کے تلاوت کریں, ایک حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں. اور خارج نماز میں بیٹھ کے تلاوت کریں, ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو 10 نیکیوں والی روایت یہاں آئی, ورنہ نماز میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو وہاں 100 نیکیاں. تو جبکہ معنی مطلب کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ اللہ کا کلام ہے, یہ بغیر معنی کے بھی اتنا ہی فائدہ دیتا ہے جتنا معنی جان کے آپ تلاوت کریں. تو وہ جو قرآن دانی کا دعویٰ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یتلو علیم کا مطلب نہیں سمجھے. تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ کتاب جو ہے صرف سمجھنے ہی کے لیے ہوتی تو پھر اس میں تلاوت کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو تلاوت کا ہی نہ جاتا. کیونکہ جو کتابیں دنیا کی سمجھنے کے لیے ہوتی نا, اس کی نیری تلاوت کا کوئی بھی نہیں کہتا. کہہ رہی ہے اس کو کتاب کو پڑھو, انڈرسٹینڈ کرو کیا اس کے اندر. تو وہ اس کا مطلب اس میں جب تلاوت کا حکم دیا جا رہا ہے اور تلاوت کے فضائل بیان ہو رہے, معلوم ہے سمجھنے کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی مستقل اس کا ایک وظیفہ ہے جو امت حاصل کر کے ثواب حاصل کر رہی ہے. باقی یہ بات کہ سمجھنے الگ سٹیپ ہے. جو سمجھے سبحان اللہ, ذہن کس میں ذہن نصیب. لیکن آپ کو پتا سمجھتے سارے نہیں سمجھتے, دنیا کی تعلیموں میں بھی کوئی سمجھتے ہیں, باقی ان کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اسی طریقے سے یہاں پر بھی علماء ربانی سمجھتے ہیں, باقی ان کو فالو کرتے ہیں. اور دوسری دلچسپ بات بتاؤں, یہ جو مولویوں پہ اتنے جو وہ کہتے ہیں سیخ پا ہو رہا ہے کہ مولویوں نے یہ کر دیا, مولویوں ریت لگا دی. آپ کو پتا ہے کہ قرآن عربی میں اترا, ٹھیک, عربی میں اترا. اب عربی سے غیر عربی میں سب سے پہلا ترجمہ فارسی میں کس نے کیا؟ کیونکہ سمجھنے کے تو آپ کو لوکل زبان میں چاہیے نا. اب ہندو پاک کے اندر بر صغیر میں عربی میں قرآن آ گیا, عربی آپ جانتے نہیں ہیں, کیا کریں؟ آپ کو اس کی ٹرانسلیشن چاہیے نا. پہلا ترجمہ جو غیر عربی میں ہوا فارسی میں, وہ کس نے کیا؟ مولوی نے کیا. سمجھنے قابل تو قرآن بنایا مولوی نے. اب مولوی کو کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ مولوی اگر ترجمہ نہ کرتا تو آپ آج اس کو سمجھ کے کیسے اتنی تقریر کرتے؟ تو سب سے پہلا مولوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ نے اس کا پہلا فارسی ترجمہ کیا. اس وقت دنیا میں کوئی غیر عربی میں ترجمہ نہیں تھا. اب ہندو پاک کی زبان علمی فارسی تھی, تو فارسی میں جب ترجمہ آیا تو لوگوں نے پڑھا, وہ اچھا قرآن یہ کہہ رہا ہے. پھر انہی کے بیٹے نے اس کا پہلا اردو میں ترجمہ کیا, با محاورہ وہ تحت لفظ ترجمہ کیا, لفظی ترجمہ کیا. پھر اگلے بیٹے نے, انہی کے بیٹے نے اس کا جو با محاورہ ترجمہ کیا, شاہ عبد القادر نے, شاہ رفیع الدین نے. اور پھر انہی کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے اس کی تفسیر لکھی فارسی میں. اور پہلے 2 پارے اور آخری 2 پارے انہوں نے لکھے, کہ بیچ کا نہیں لکھ سکے کیونکہ پھر وہ وصال ہو گیا, لیکن پہلے 2 پارے آخری 2 پارے فارسی میں لکھا. اس کی اردو یہ ترجمے ہو چکے ہیں, تفسیر عزیزی کے نام سے تفسیر موجود ہے. اور ایسی تفسیر لکھی کہ علماء فرماتے ہیں اگر یہ پورے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تو پھر اس تفسیری عزیزی کے بعد کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہ رہتی. اتنے علوم و معارف حضرت نے جمع کیا اس میں. وہ 2 جلدیں 4 جلدیں موجود ہیں اردو کی, پڑھ کے دیکھیں آپ کہیں کمال ہے, کیا علم و معرفت ہے بھائی. تو یہ سارے مولوی ہیں بھائی,
मौलवियों ने कुरान समझने के काबिल मौलवियों ने बनाया, आज मौलवियों पे आप तोहमत लगा रहे हैं कि मौलवियों ने रीत बना दी तिलावतें करो। भाई मौलवियों रीत क्या बना दी? मौलवियों ने उन लोगों के लिए जो बेचारे समझने के काबिल नहीं हैं उनको तिलावत की फजाइल बता दिए कि तुम कम कम तिलावतें कर करके तो नफ़ा हासिल करो। और ये अल्लाह का कलाम ऐसा है कि ये नफ़े से खाली नहीं है। लिहाजा उनका ये कहना कि ये बना दिया मौलवियों ने, ये मौलवियों की बरकत से ही आज कुरान करीम के तर्जुमे हो रहे हैं, हर रंग के अंदर तर्जुमे। अब तो अंग्रेज़ी में भी मौलवियों ने तर्जुमे कर दिए हैं, तो मौलवियों से भाग के आप कहाँ जाएंगे? मौलवी तो पैदा होने से लेकर मरने तक मौलवी आपके साथ नथी है, मौलवी से नहीं बच सकते आप। पैदा होते मौलवी साहब अजान देने पहुँचते हैं, और फिर बीच में शादी होती तो मौलवी साहब निकाह पढ़ाने पहुँचते हैं, ऐसे ही मरने के बाद मौलवी साहब जनाजा पढ़ाने पहुँच जाते हैं, फिर कब्र में उतारने आ जाते हैं। तो मौलवी तो इंशाल्लाह ऐसा नथी है, उससे बच नहीं सकते आप जितना शोर में जाए। ये अल्लाह के मुलाजिम है, अल्लाह ने ड्यूटियाँ लगा रखी है, ये मेरी खल्के खुदा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मौलवी बेचारा अपनी जिम्मेदारी करके लेके जाता है। देखो दुनिया के अंदर इदारों में तनख्वाहें कम हो जाए तो यूनियन क्या करती है? हड़ताल कर देती है, जॉब नहीं करेंगे, होती है ना हड़ताल। ऐसे ही मौलवियों को कितनी तनख्वाहें मिलती हैं? बहुत कम, बहुत कम। यानी वो 3000 का एक अदद या 1500 का अदद जो है ना, ये एक नंबर फिक्स हो गया मौलवी के लिए। पाकिस्तान के अंदर भी 3000 तनख्वाह मिलती है, मिलती थी, एक अब तो खैर बढ़ गई और 15,000 पे चली गई, तो 3000 मिलती। और ये अमेरिका में भी 1500 ही मिलती। ऐसे ही ऐसा। और मौलवी को लोग समझते मौलवी शायद पता नहीं कोई बात नहीं, अलग मखलूक है, यार 2000 दे दो, 1500 दे दो। हालांकि मुझे पता है, यहाँ जो अमेरिका की बात कर रहा हूँ, और ये कमेटी इंतजामिया कमेटी वाले सुन रहे हो तो उनको पता होगा कि उनके यहाँ जो बजट बना हुआ है उसमें मौलवी की तनख्वाह कितनी सेट है? वो 65,000, ये मिनिमम एक मौलवी की तरह 65,000 बजट के अंदर सेट है। लेकिन मौलवी को क्या देते हैं? 2000 देते हैं महीने का, $2500 देते हैं। ऐसा वो 25, 30, 24,000, 25,000 मुश्किल से बनता है। और बाकी वो मौलवी इस काबिल नहीं है। और अपने जो उनकी दुनियावी जिम्मेदारी उसके पूरे बजट के मुताबिक तनख्वाहें लेते हैं। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ, कमेटी वाले अगर ये बददियानती कर रहे हैं ना तो इंदल्ला उनसे पूछोगी, और इंदल्ला वो बचेंगे नहीं, ये मौलवी का हक खा रहे हैं। जो बजट मौलवी का तय किया आपने 65,000, 64,000, वो आप पूरा का पूरा दें उसको, आई समझ? तो वो वरना पूछोगी। तो मौलवी बेचारा ये तनख्वाहें हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर क्या तनख्वाहें आप देख लें, 1500 रुपया, 1200 रुपया, 2000 रुपया है। अब जरा आज की जुबान में 15,000 हो गया, लेकिन 15,000 की वहां कोई वैल्यू नहीं रही। ठीक, मुझे बताइए कभी मौलवियों ने हड़ताल की? नहीं कि जी आज जुमा नहीं पढ़ाएंगे, सारे मौलवी सड़क पे बैठे जुमा नहीं पढ़ाएंगे, की ईद नहीं पढ़ाएंगे आज भाई हम, कभी की ना। किसी नमाज में नागा किया कि नहीं भाई यार संडे सारी दुनिया छुट्टी मनाती है, हमारी भी छुट्टी है, हम नमाज की छुट्टी? क्यों? वो आपके मुलाजिम नहीं, वो अल्लाह के मुलाजिम है। अल्लाह ने उनको कह दिया जिससे सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली, तुमने हमारा सबक याद कर लिया है, हमारे हो गए हो, बस अब तुम्हें छुट्टी नहीं है। अब तनख्वाह कम मिले ज़्यादा मिले, फाक़ी हो कुछ हो, आप नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होना है। मौलवियों के एहसान को तो उम्मत पहुँच ही सकती है। और दूसरा एहसान हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दूसरा उम्मत पर एहसान यह है कि जो तीर तनकीद के, एतराज़ के रसूलुल्लाह के सीने में मारने थी इस उम्मत ने, ये मौलवी अपने सीने पे बर्दाश्त करता है। ये जो बात की मौलवियों ने रीत बना ली है, ये कह के मौलवियों पे तनकीद कर रहे हैं। अगर मौलवी बीच में ना हो, ये सीधे रसूलुल्लाह के सीने में लगे। फरमाया कि मौलवी तो दिफा कर रहे हैं, रसूलुल्लाह के सीने अनवर के आगे खड़े हैं, अपने तीर खाते हैं। लिहाजा आपने ऐसा कोई भी जो मनचला खड़ा होता है वो क्या कहता है, ये मौलवियों ने तबाह कर दिया दीन, और जी ये सारा कसूर मौलवियों का है, ये मौलवी सुधर जाए तो सारा मुआशरा सुधर, करते हैं ना ऐसे ही। तो हज़रत हानी फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर फ़ख्र है कि ये तनकीद के तीर हम अपने सीने पर बर्दाश्त कर रहे हैं और रसूलुल्लाह तक नहीं पहुँच रहे हैं। अगर हम बीच में ना हो, ये इतने बेशरम और बेअदब हैं, ये सीधे डायरेक्ट रसूलुल्लाह पर तीर मारेंगे और मारते हैं। और जी हज़रत आयशा से शादी कर ली, छोटी सी 8 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में। यार क्या बात है, क्या ये मतलब है, ये उधर भी बाज नहीं आते, दर पर्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी एतराज़ करते।
تو مولوی تو نعمت ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر کے اپنے سینے پہ دکھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے, رسول اللہ تو رحمت اللہ, یہ مولویوں نے خراب کیا سارا. تو چلو مولوی کی طرف ترقی چلے گی, ان ظالموں کا ایمان بچ گیا. لیکن اگر یہی ڈائریکٹ رسول اللہ پر اعتراض کرتے تو دین ان کا بگڑ جاتا. درست. تو یہ بات غلام پرویز نے کہا دی, مولویوں نے ریت بنا لی ہے کہ جناب وہ سمجھنا نہیں, ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ مولویوں کی برکت سے تو آپ سمجھنے کے قابل ہوئے. سارا ترجمہ پہلا مولویوں نے کیا. اور پھر دوسری بات کہتے جی اگر سمجھتے تو ملوکیت نہ ہوتی دنیا میں, آمریت نہ ہوتی. اور مزے کی بات, ملوکیت قرآن ہی نے تو بتائی. دیکھو قرآن میں اللہ نے بادشاہوں کا ذکر کیا ہے نا, اور اللہ نے یہ کہا کہ ہم بادشاہ دیتے ہیں, یوتی ملک و من یشاء, اللہ جس کو چاہے بادشاہ بناتا ہے, جس کو چاہے اسے بادشاہ لے دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے بادشاہ دیتا ہے. تو بادشاہت کا جواز تو قرآن نے بتایا بھائی, نبی نے تو بادشاہت کا جواز نہیں بتایا, نبی نے تو خلافت بتائی کہ نبی کے بعد خلافت چلی اعلیٰ منہاج السنہ. تو یہ جو بادشاہ تو ملوکیت جو جائز ہوتی ہے قرآن سے تو ہو رہی ہے. اور وہ بیچارے صاحب کہہ رہے ہیں اگر قرآن سمجھتے ہوتے تو ملوکیت پیدا نہ ہوتی. پیدا کیوں؟ پیدا کی قرآن نے. قرآن نے بادشاہوں کا ذکر کیا نا, طالوت کو بادشاہ بنایا, پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا, ٹھیک, حضرت سلیمان کو بادشاہ بنایا. اس کی ایسی بادشاہ ذکر کی ہے کہ بے نظیر. تو یہ سارے بادشاہ کس نے ذکر کیے؟ حدیث نے یا قرآن نے کیے. تو پھر یہ پرویز صاحب کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اگر سمجھ لیتے تو بادشاہت پیدا نہ ہوتی؟ تو بادشاہ قرآن نے کہی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ قرآن یہ کہتا عادل بات ہے, عدل والی بادشاہ تو ظلم والی نہ ہو, ٹھیک. تو وہاں ظلم کی نفی کی ہے. اور عامروں کا ذکر قرآن نے کیا ہے. فرعون سے بڑا عامر کوئی تھا؟ فرعون نمرود شداد سے بڑا کوئی عامر تھا؟ یہ سارے عامر تھے. ان عامر کا ذکر کس نے کیا؟ قرآن نے کیا. پورے حالات بتائے. اعتراض تو یہ کیا اس عامر کے اوپر کہ اس عامر نے ظلم کا راستہ اختیار کیا. اگر وہ عامر عدل کا راستہ اختیار کرتا تو کیا اللہ کو کوئی اعتراض تھا؟ عدل کی وجہ سے وہ ایمان بھی لاتا اور جو ہے وہ لوگوں کی خدمت بھی کرتا کوئی. تو اس عامروں کا ذکر قرآن ہی تو کر رہا ہے. تو عامریت کیسے ختم ہو گئی بھائی؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا کہنا, یہ اس کا مطلب قرآن دانی ان کو بھی نہیں آتی, لگتا چھو کے نہیں گزری, وہ بھی اس حقیقت کو نہیں سمجھے کہ یار بادشاہت کا ذکر تو قرآن نے کیا, اور قرآن کی وجہ سے بادشاہت جائز اور حلال ہو رہی ہے. حضرت ذوالقرنین جیسا بادشاہ, ذوالقرنین کو بادشاہ دی, عادل بادشاہ, عدل پھیلایا انہوں نے, قرآن نے اس کی تعریف کی. اس لیے ان کا یہ کہنا کہ اگر قرآن سمجھ لیتے تو بادشاہت نہ ہوتی, آمریت نہ ہوتی, تو یہ ان کی خوش فہمی اور غلط فہمی ہے کہ انہیں یہ بات کی. ورنہ قرآن ہی نے چیزیں پیش کی. ہاں عدل کے ساتھ مشروط ہے چیزیں, عادل ہوگا تو بادشاہت بھی قبول ہے, اور ظالم ہوگا تو پھر تو خلیفہ بھی قبول نہیں ہے. خلافت کے مطابق خلیفہ کتنے خلفاء ظالم گزرے, تو کیا وہ خلافت ہونے کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی؟ پکڑے جائیں گے. تو گویا کہ وہ بات تو عدل پر آئی. تو اگر بادشاہ اور ملوک ہیں, عادل ہیں, تو اللہ کے رسول کے ایکسیپٹ, آخر میں بخشش. اور اگر جو خلیفہ بھی ہیں, خلیفۃ المسلمین کے نام ٹائٹل دیے جا رہے ہیں لیکن ظالم ہیں, تو پھر وہ پکڑے وہ بھی جائیں گے. تو بات تو عدل پہ آئی. لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ ملوکیت پیدا نہ ہوتی اور یہ جمہوریت کو جو ہے گویا کہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ غیروں کے ایجنڈے کو آگے پروموٹ کر رہی تھی, ان کی بیوقوفی ہے. اس طریقے سے جو ہے قرآن و حدیث کی جو حقائق کو نہیں مٹایا جا سکتا اور علماء کے مقام کو نہیں گرایا جا سکتا. اور میں جانتا ہوں کہ پرویزی فرقے کے لوگ آج بھی انکار حدیث کے حوالے سے طرح طرح کے اسکالر جو آئے ہوئے ہیں, اور یہ حدیث تو دیر سے لکھی گئی, اس حدیث کے اندر یہ انالائز, یہ تجزیے, اس طرح کی چیزیں جو کرے, تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ جو ہے منکر حدیث ہیں, حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. اور جو بات قابو نہ آئے تو پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں جیسے پرویز نے کہا تھا, ہاں کہیں کہیں مان لیتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ کہ پورا مانیں اور کہیں کہیں سے نکل جائیں. بہت خوب حضرت. یہ کہ ایمان افروز لیکچر جو ہے یہ ایسا ہے کہ اگر یہ آپ کالجز میں دے دیں تو اس کے اوپر گریڈنگ ہو جائے, اس کے اوپر لوگوں کو سرٹیفکیٹ مل جائے. مطلب یہ اگر لیکچر صرف اٹینڈ ہی کیا جائے, یہ ایسی بات شکر. یہ آپ کے ذریعے, رحم ٹی وی کے ذریعے, کشکول معرفت کے ذریعے یہ چیزیں ہم لوگوں تک پہنچ رہی ہیں, اور اس کے لیے جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے. ہمیں تو بہت سمجھ آئی. مجھے یقین ہے کہ دیکھنے والوں کو ساری دنیا میں آج بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے قرآن کے بارے میں, اور
مولویوں کے بارے میں جو کہ ہمیں لے کر چل رہے ہیں. بہت خوب حضرت, تھینک یو سو ویری مچ.